بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر فوطیفار اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے شاندار سے ڈائننگ روم میں کھانا شروع کرتے ہوئے خادم سے کہتے ہیں کہ یوزارسیف کو بھی ادھر بلا لو۔ پھر بولے کہ شادی کے ان چند سالوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ماں نہیں بن سکیں گی۔ زلیخا بولی، آپ سے میری دلی وابستگی اولاد کی خاطر نہیں ہے۔ فوطیفار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی اس محبت کی قدر کرتا ہوں، اسی لیے تو اس بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ کو خوشی دے سکوں۔ زلیخا بولی، آپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے خوشی نہیں دے سکتی، لیکن یوزارسیف بھی آپ کا ہدیہ ہے، اسی لیے اس کو چاہتی رہوں گی۔ اتنے میں خادم یوسف کو لے کر اندر آ گیا تو فوطیفار نے یوسف کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر کبھی ہمارا بچہ بھی ہوا تو کیا وہ یوزارسیف جیسا حسین ہوگا؟ زلیخا بولی، شاید، مگر اس کی طرح ذہین و فطین تو ہرگز نہیں ہوگا۔ فوطیفار نے مسکراتے ہوئے یوسف کی طرف دیکھ کر پوچھا، آخر ایسا تم نے کیا کر دیا ہے کہ بانو زلیخا تمہاری اتنی تعریف کرتی ہیں؟ یوسف خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا تو زلیخا بولی، آج چور کی شناخت کے لیے جو چال اس بچے نے چلی ہے اس نے تو سب کو حیران کر دیا ہے۔ خادم بھی بولا، آج تو ہر طرف قصر میں یوزارسیف کی ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فوطیفار بولا، تم نے پہلے دن ہی ثابت کر دیا ہے کہ تم بانو زلیخا کے منہ بولے بیٹے بننے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ مگر یوسف بدستور خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ یہاں سے نوکروں کو کرنے کے لیے ایک نیا کام مل گیا، یعنی کہ پورے قصر کے ملازموں میں یوسف کے بارے میں باتیں پھیلانا، کھچڑی پکانا اور سازشیں۔ زلیخا کی قریبی کنیز نے آ کر زلیخا کے کان بھرنے شروع کر دیے اور کہا کہ مصر کے رسم و رواج، آئین اور قانون کے مطابق وہ آپ کا فرزند نہیں بن سکتا، نہ ہی آپ کے مرتبے اور مقام سے اس کا کوئی مقابلہ ہے۔ زلیخا بولی، میرا فرزند بنے گا تو اس کا نام اور مقام بھی خود ہی بن جائے گا۔ کنیز مزید جل کر بولی، کیا پتہ وہ ہمارے خدا آمون کا دشمن ہو؟ زلیخا لاپرواہی سے مسکراتی رہی اور شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی، بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو مرضی اس پر لکھ دو۔ زلیخا بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے آپ بھی مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ کنیز پھر بھی چپ نہ ہوئی اور بولی، آج میں معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور میں نے جادوگر کو یوزارسیف کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے، یہ آپ کو زندگی سے اور اپنے خداؤں سے بیزار کر دے گا اور آپ کسی اور خدا کی پرستش کرنے لگیں گی۔ زلیخا نے کنیز کو ڈانٹ کر چپ کروایا اور کہا کہ وہ ایک بچہ ہے، میں جیسے چاہوں اس کی تربیت کر کے اسے ویسا ہی بنا سکتی ہوں، سمجھی تم؟ کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی؟ میں اسے مصری آداب اور رسومات سکھاؤں گی اور تم اس کام میں میری مدد کرو گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل کو نہ بولنا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ اس طرح کنیز نے شک کا بیج بو دیا۔ یوسف کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے فوطیفار نے اسے تمام قصر کے ملازمین کی لسٹ بنا کر ان کے عہدوں اور تعداد کے حساب سے کھانا تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی۔ پہلے ہی دن یوسف کے ایمانداری اور ذمہ داری سے کام کرنے کی وجہ سے ایسے مسائل کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے پورے قصر میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہر کوئی پریشان تھا، مگر کیوں پریشان تھا، یہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔